دشت میں دیکھا عجب ہی معجزہ رب کا، کہیں اکبر کہیں اصغر کہیں قاسم کہیں جعفر، 72 چن لیے خود ہی شہادت تشنگی جن کی، بڑا ارمان تھا میرا بھلا کے دشت میں ہوتا 73واں سپاہی، بلکہ میں شبیر کا ساتھی، کوئی بھی شکل مل جاتی ہوا مٹی خلا پانی، نہیں تو شکل انسانی، میرا مقصد میرا مطلب بناتا پردہ زینب، اگر مٹی کا رتبہ مل گیا ہوتا مجھے رن میں، میرے ذروں پہ ہی شبیر اپنے لال کو لاتے، حسین جانا حسین جان حسین جانا حسین جان حسین جانا حسین جان۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی چینل اسٹوڈیو سے میں ہوں ایام عزا کی نشریات میں آپ کی میزبان شاہانہ سرور۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج کی شب عاشور کی شب ہے، آج ماہ محرم کی 9 تاریخ ہے، یہ وہ شب ہے جو ایک قیامت کی شب ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس رات کے بارے میں صرف اتنا ہی کہوں گی، اے رات بکھر جا تیرے بس میں ہے جہاں تک، مٹ جائیں گے کل آل پیمبر کے نشاں تک، باقی ہے یہ منظر علی اکبر کی اذاں تک، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، سورج نہ نکلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ عزیزان گرامی، میرے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر، شاعر اہل بیت ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ قائم ٹی وی ان کا بہت مشکور ہے کہ انہوں نے ان خاص ایام میں ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپا، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپا بہت اچھا ساتھ رہا آپ کے ساتھ، اور آج ہماری نشریات 9 محرم تک آ پہنچی ہے۔ آج کی شب کے حوالے سے میں آپ سے بس پہلے تو یہی پوچھوں گی کہ میرے مولا کی رخصتی کے حوالے سے بتائیں، اور اس رات کے حوالے سے بتائیں کہ میرے مولا نے یہ رات کس طرح گزاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً میں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کے توسط سے قائم ٹی وی کے ناظرین جہاں جہاں پر موجود ہیں ان سب کی خدمت میں، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں، اور تمام 12 اماموں کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اور آج کا دن بھی قیامت کا دن ہے، اور آج کی رات بھی قیامت کی رات ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام مقتل کربلا میں ہیں، اور جب مقتل کربلا میں امام حسین علیہ السلام پہنچے تو 9 محرم کو روایت یہ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت عبادت کے طور پر مانگی، مگر اس سے پہلے تھوڑا سا تعارف امام حسین علیہ السلام کا ضرور ہو جائے، اس لیے کہ آپ حضرت ابو طالب کے پوتے ہیں، حضرت فاطمہ بنت اسد جن کے لیے دیوار کعبہ میں نیا دروازہ بنا ان کے پوتے ہیں، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نواسے ہیں، خود حضرت علی مولا متقیان مولا کائنات کے فرزند ہیں، اور شہزادی کونین جناب سید نساء العالمین سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور شاعر نے کیا خوب کہا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ است حسین۔ تو امام حسین علیہ السلام کی عظیم شخصیت، اور اس عظیم شخصیت کو سمجھنے کے لیے مقتل کربلا میں ہمیں بارہا امام حسین علیہ السلام نے خطبات ارشاد فرمائے، جس میں بار بار ارشاد فرمایا کہ میں فرزند رسول عربی ہوں، میں نور نظر علی و بطول ہوں۔ اور جب کسی نے بعد میں امام سید سجاد سے پوچھا، کہا کہ آپ کے بابا علی امام حسین علیہ السلام نے کئی خطبات ارشاد فرمائے مقتل کربلا میں، اور جس میں بار بار اپنا تعارف کرایا، مگر اس کے باوجود وہاں سے چند افراد آئے، یعنی حضرت حور علیہ السلام آئے، ان کا بھائی آیا، ان کا بیٹا آیا، اور ان کا غلام آیا، اور اس کے علاوہ اس تمام کے تمام لشکر یزید کے اوپر کوئی فرق نہ پڑا۔ تو امام سید سجاد نے فرمایا، کہا کہ اس لیے کہ ان کے پیٹوں میں مال حرام تھا، جس کے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے اوپر باز اور نصیحت
کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ڈالتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام ہمیں تاریخ کربلا کی کیا، تاریخ انسانیت کی ایک عظیم شخصیت نظر آتی ہے۔ یعنی واقعی کربلا کے اس عظیم کینوس پر دیکھیں تو ہمیں امام حسین علیہ السلام کی ایک ایسی زندہ جیتی جاگتی تصویر نظر آتی ہے کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اور یقیناً امام حسین علیہ السلام آج بھی جب مقتل کربلا کی جانب نظر ڈالیں تو وہاں پر حسین ایک متحرک وجود کی صورت میں ہے، گو کہ ان کا روضہ ہے، مگر اس دنیا جہان سے لوگ پہنچتے ہیں کربلا معلی میں اور امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کرتے ہیں تو میرے دل میں بے اختیار خیال آتا ہے، کیونکہ عاشورے پر، اربعین پر لاکھوں کیا کروڑوں افراد ہوا کرتے ہیں، تو جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ۔ یقیناً امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی اور توحید کا پرچم بلند کرنے والے امام حسین علیہ السلام مقتل کربلا میں، جنہوں نے اپنے خون کا نذرانہ دیا، اپنا سر بھی کٹایا، اپنا گھر بھی لٹایا، اور مگر دین پروردگار عالم کو بچا لیا۔ خدا کا یہ وعدہ ہے کہ اسکروا فی اسکرکم، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ حسین ابن علی نے نیزے کے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کی اور دین پروردگار عالم کو بچایا۔ پروردگار عالم نے اس ذکر حسین کو قیامت تک کے واسطے زندہ اور جیتا جاگتا بنا دیا، زندہ و جاوید کر دیا۔ آج بھی جب مقتل کربلا کی بات ہوتی ہے، آج بھی جب حسین ابن علی کی بات ہوتی ہے، تو 9 محرم کے حوالے سے میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آج کی رات بڑی مصروف رات تھی مقتل کربلا میں۔ یعنی ادھر امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں تسبیح و تحلیل تھی، ذکر و اذکار تھا، اور دوسری جانب لشکر یزید میں کل کی جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھی، ہتھیاروں کو صیقل کیا جا رہا تھا، تلواروں کو تیز کیا جا رہا تھا۔ اچھا، ان تمام مصروفیات میں کسی نے دیکھا کہ حضرت حبیب ابن مظاہر اور کچھ اپنے رفقا کے ساتھ کچھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ حبیب ابن مظاہر اس وقت میں یہ ہنسی مذاق اور سامنے موت کھڑی ہوئی ہے، جنگ کا میدان سجا ہوا ہے، کل موت یقینی ہے۔ تو حضرت حبیب ابن مظاہر، حضرت زہیر ابن قین، ان اشخاص نے فرمایا کہ یہ وقت نہیں ہے ہنسی مذاق کا، تو کون سا وقت ہے؟ اس لیے کہ سامنے عروس شہادت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ ادھر ہم شہادت کا جام پیئیں گے اور ادھر حوض کوثر پر حسین کے بابا علی مرتضیٰ ہمارا انتظار کریں گے۔ یہ معرفت اہل بیت کی منزل بھی ہے، اور تاریخ نے مجھے یہی منظر دکھایا کہ یقیناً امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور تمام اصحاب حسین کو ان کے مدارج، ان کا مرتبہ دکھا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے رفقا جو تھے وہ قربانی دینے میں آگے سے آگے بڑھ رہے تھے، اور یہ یقین کی، استقلال کی وہ منزل تھی کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے آج ہی کی رات یعنی شب عاشور وہ عظیم تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ جیسے اصحاب پروردگار نے مجھے عطا فرمائے ویسے اصحاب کسی کو نہ ملے۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے، ہم گزشتہ کئی پروگرامز میں تذکرہ کر چکے کہ جب تسبیح و تحلیل عبادت الہی سے فارغ ہوئے تو وہ خیامہائے مطہرات کا، مستورات کا معائنہ کرتے ہوئے چلے، اور وہاں پر مستورات کے مختلف مناظر کو دیکھا، اور ان تمام مناظر کو دیکھتے ہوئے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مقتل کی جانب آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ محسوس یہ ہوا کہ جیسے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو ہلال بن نافع آ رہے تھے۔ مولا رک گئے، کہا کہ ہلال کیسے آنا ہوا؟ ہلال نے کہا کہ مولا مجھ سے دیکھا نہ گیا، رات کا اندھیرا ہے، دشمنوں کا گھیرا ہے، آپ اکیلے تنہا جا رہے تھے، لہٰذا میں آپ کے پیچھے پیچھے بغیر اجازت آ گیا، مولا مجھے معاف فرمائیے۔ امام حسین علیہ السلام نے ہلال کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پہ پکڑ لیا، یعنی یہ وہ ہاتھ تھا کہ جس ہاتھ کی بیعت کو حاصل کرنے کے لیے یزید نے اپنے خزانوں کو خالی کر دیا، بلکہ قیامت تک کے واسطے لعنت ملامت کا طوق اپنی گردن میں ڈال لیا۔ اس ہاتھ کو حسین ابن علی ایک غلام کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، یعنی امام علی مقام یہ بتا رہے ہیں کہ جو مرضی رب میں راضی رہتا ہے، چاہے وہ غلام بھی ہو
لیکن وہ حسین ابن علی کے ساتھ ہوتا ہے. اور چاہے اگر کوئی بادشاہ بھی ہو، تخت پر بھی بیٹھا ہوا ہو، لیکن اگر وہ رضائے ربانی میں نہیں ہوتا تو وہ رہتی دنیا تک لعنت کے طوق گلے میں ڈال لیتا ہے. اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام ہلال کو لے کر آگے بڑھے اور مقتل کربلا میں بتاتے جا رہے ہیں کہ دیکھو ہلال یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر حر کی شہادت ہوگی، جہاں پر مسلم بن اوسجہ گھوڑے سے گریں گے، جہاں پر حبیب ابن مظاہر گھوڑے سے گریں گے. کہا ہلال یہ مقام تمہارے مقام شہادت ہے. اور یہ کہتے کہتے حسین ایک نشیب میں پہنچے، وہاں پر بیٹھ گئے اور کہا کہ ہلال واقعات شہادت، واقعات کربلا بیان کرنے لگے. اور ہلال کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ ہلال تمہارا امام تم سے مخاطب ہے، تم امام کے کلام پر توجہ نہیں کرتے. ہلال نے کہا کہ مولا بڑی بے ادبی ہو گئی، مگر مجھے اس ویرانے میں، اس سناٹے میں کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو پیٹ پیٹ کر رو رہی ہو. مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلال وقت ادب ہے، یہ ہماری ماں فاطمہ زہرا کی صدا ہے جو روزانہ اس نشیب میں آ کر اپنے بالوں سے اس مقام کی مٹی کو صاف کرتی ہیں. اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام، آج ہی کی رات کا تذکرہ ہے کہ حر کے بھائی نے حر کو دیکھا کہ حر کبھی خیمے میں جاتے ہیں، کبھی باہر نکالتے ہیں، ایک اضطراب کی بے چینی کسی کیفیت، بے قراری کسی کیفیت جسم جا پر طاری ہے. حر کے بھائی نے کہا کہ اے حر، تم اتنے بڑے کمانڈر ہو، تم اتنے بڑے سپہ سالار ہو لشکر یزید کے، میں تم کو سراسیمہ دیکھ رہا ہوں، تمہارے اندر کچھ اضطراب، کچھ بے قراری سی ہے. اگر کل کی جنگ سے تم پریشان ہو تو کل کی جنگ کیا حیثیت رکھتی ہے؟ وہاں چند افراد ہیں جن میں سے حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے بھی ہیں، علی اصغر جیسے ننھے منھے شیرخوار بھی ہیں، اور وہ 3 دن کیا کئی روز کے بھوکے پیاسے بھی ہیں. تو کل کی جنگ کتنی دیر کی جنگ ہوگی؟ حضرت حر نے کہا کہ بھائی سے فرمایا، کہا کہ ذرا آؤ میرے ساتھ، اور اپنے بھائی کو لے کر چلے ہیں اور پہنچے ہیں فرات کی جانب. اور فرات پر کہا کہ ذرا کان لگا کے سنو، تمہیں کیسی آواز آ رہی ہے. حضرت حر کے بھائی نے جو کان لگا کے سنا تو ہوا کے جھونکوں پر معصوم بچوں کی صدائے العطش آ رہی تھی. حر نے کہا کہ بھائی سے کہ تمہیں کچھ یاد ہے؟ کل حسین نے ہم کو بھی پانی پلایا تھا، ہمارے لشکر کو بھی پانی پلایا تھا، ہمارے پیادوں کو بھی، ہمارے جانوروں تک کو سیراب کیا تھا. آج حسین کے لشکر میں بچے پیاسے ہیں. حر کے بھائی نے پوچھا کہ حر اب کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ بس اب فیصلے کا وقت تمام ہو چکا ہے اور اب مجھے خیمہ حسینی کی جانب جانا ہے. حر چلا، حر کا بھائی چلا، حر کا بیٹا چلا، حر کا غلام چلا، اور یہ چلے ہیں لشکر حسین علیہ السلام کی جانب. اور روایت یہ کہتی ہے کہ حر نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کسی خطا کار قیدی کی مانند باندھ دیا اور اس طریقے سے خیمہ حسینی کی جانب چلے ہیں. اور ادھر سے امام حسین علیہ السلام خیمے سے برآمد ہوئے. امام حسین علیہ السلام نے حر کو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں. حر کو سینے سے لگایا. حر کے بھائی کا استقبال آگے بڑھ کر حضرت عباس نے کیا. حضرت علی اکبر نے آگے بڑھ کر حسین کے بیٹے کا، علی حر کے بیٹے کا استقبال کیا. اور ادھر سے خیمے کا پردہ اٹھا اور کچھ آواز آئی. جناب زینب کبریٰ نے فرمایا کہ بھیا حر کو میرا سلام. اور جناب حر نے ایک مرتبہ گریہ فرمانے لگے، زار و قطار رونے لگے. اور جناب حر فرماتے ہیں کہ کہاں میں، کہاں علی و فاطمہ کی بیٹی مجھے سلام کہلائے. اور اس کے بعد حر کی یہاں سے قربانی کے سلسلے کا آغاز ہوا ہے. اور سب سے پہلے حر نے اپنی جان کو جان آفرین کے سپرد کیا. حر نے کہا کہ مولا آپ کو مقتل کربلا میں لے کر آنے والا میں ہوں، سب سے بڑا گناہ گار، سب سے بڑا خطا کار میں ہوں. تو سب سے پہلے حر کا بیٹا گیا، اور جب حر کا بیٹا گھوڑے سے نیچے گرنے لگا تو اس نے اپنے باپ کو آواز دی. اور جب حر اپنے بیٹے کے لاشے پر پہنچے تو حر سے پہلے امام حسین علیہ السلام حر کے بیٹے کے لاشے پر پہنچے. امام حسین علیہ السلام نے، حر نے کہا کہ مولا آپ مجھ سے پہلے آ گئے. کہا کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں دیکھ سکتا. میں کہوں کہ مولا یہی وہ مقتل ہوگا جہاں تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت علی اکبر ہوں گے،
سینے پر ابن انس کی ثنا ہو گئی اور آپ جیسا بوڑھا باپ ہوگا۔ اور حضرت حر جب گھوڑے سے نیچے گرے تو حضرت امام حسین علیہ السلام پہنچے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی ماں فاطمہ زہرا کا رومال حر کی پیشانی پر باندھ دیا۔ یقیناً میں کہوں کہ حر تیرے نصیب کیا تھے کہ جناب فاطمہ زہرا کا رومال ملا ہے۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام جب ہم مقتل کربلا کی بات کرتے ہیں تو صبح عاشور اذان علی اکبر سے صبح کا آغاز ہوا ہے، اور یہاں تک کہ حسین اپنے تمام تر تحفوں کو فدیہ راہ الہ کرتے ہوئے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب رخصت آخر کے واسطے آئے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ علیک منی السلام، اے زینب میرا آخری سلام، اے اماں کی کنیز فضہ حسین کا آخری سلام، اے ام فروا بھابی حسین کا آخری سلام، اے رباب ام لیلہ حسین کا آخری سلام، ایک ایک کو سلام پیش کرتے ہوئے حسین در خیمہ سے چاہتے ہیں کہ رخصت ہو جائے، مگر جناب زینب نے کہا کہ بھیا اندر خیمے میں آ جائیے، اس لیے کہ بھوکی پیاسی بیویاں، یہ جن کی مانگ بھی اجڑ چکی ہے، جن کی گود بھی اجڑ چکی ہے، آخری مرتبہ آپ کی زیارت کرنا چاہتی ہیں۔ حسین ابن علی درمیان خیمہ آ گئے اور ان بیبیوں نے ایک حلقہ ماتم بنایا اور امام علی مقام کے ارد گرد ماتم کرنے لگیں۔ کوئی کہتی تھی واہ محمدہ، کوئی کہتی تھی واہ مصیبتہ، کوئی کہتی تھی واہ علیہ، کوئی کہتی تھی کہ مولا ہمیں جد کے مدینہ چھوڑ جائیے۔ اور امام حسین علیہ السلام شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے، جس طرح جنازہ ہے نکلتا بھرے گھر سے۔ امام حسین علیہ السلام رخصت ہوئے اور چاہتے یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوں، مگر ایک مرتبہ دائیں بائیں شمال اور جنوب میں نظر ڈالی، مگر کہیں کوئی سوار کرانے والا نظر نہ آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے پکارا کہ سب کو صبح سے میں نے سوار کرایا، اب مجھ کو سوار کرانے والا کوئی نہیں۔ جناب زینب کبریٰ خیمے سے باہر نکلی، کہا کہ یہ بہن آپ کو بھیا سوار کرائے گی۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو مولا حسین علیہ السلام نے چاہا کہ گھوڑا آگے بڑھے، مگر زلجنا نے قدم آگے نہ بڑھائے۔ حسین نے اسب وفادار کے گلے میں باہوں کو ڈال دیا اور اس کے کانوں میں کچھ کہنے لگے۔ مولا نے فرمایا کہ اسب وفادار تجھے تو سب معلوم ہے، جس کا عباس جیسا بھائی دنیا سے جا چکا ہو، جس کا علی اکبر جیسا بیٹا ابن انس کی ثنا کھا کر سو چکا ہو، اس حسین کے جینے پر خاک ہے، بس مجھے میری وعدہ گاہ میری مقتل تک پہنچا دے۔ ایک مرتبہ ذوالجناح نے زبان بے زبانی میں کہا کہ مولا میرے سموں کی جانب دیکھیے۔ اب جو حسین نے دیکھا تو 4 برس کی کمسن سکینہ کو گھوڑے کے سموں سے لپٹے ہوئے پایا، جو رو رو کر کہہ رہی تھی کہ میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو رن میں نہ لے جانا۔ صبح سے جو مقتل میں گیا وہ لوٹ کے واپس نہ آ سکا۔ حسین ذوالجناح سے نیچے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، کہا سکینہ وہ طریقہ سیکھو جو یتیموں کا طریقہ ہوتا ہے۔ حضرت سکینہ نے رو کر کہا کہ بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ جناب سکینہ سے مولا کائنات مولا حسین علیہ السلام نے جناب سکینہ کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے کیا اور آپ مقتل کی جانب تشریف لائے۔ اور جب امام حسین علیہ السلام مقتل میں تشریف لائے تو روایت یہ کہتی ہے کہ آپ نے ایسی جنگ کی کہ میمنہ کے لشکر کو میسرہ کی جانب اور میسرہ کے لشکر کو میمنہ کی جانب پلٹا ہے، اور بار بار کہتے تھے آؤ حبیب ابن مظاہر بچپن کے دوست کی جنگ دیکھو، آؤ حضرت عباس کو آواز دیتے تھے کہ آؤ عباس اپنے بڑے بھائی کی جنگ دیکھو، آؤ علی اکبر بابا کی جنگ دیکھو، آؤ 3 دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو۔ اور ایک مرتبہ آواز آئی یا ایھا النفس المطمئنہ، حسین نے اس صدا کو سنا اور امام علی مقام نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا۔ جیسے امام علی مقام کی تلوار نیام میں گئی، ایک مرتبہ لشکر اشقیہ سمٹنے لگا، کوئی تلواروں کے بار مارتا تھا، کوئی نیزوں کے زخم لگاتا تھا، کسی کو کچھ نہ ملا تو اس نے پتھر برسانے شروع کر دیے، اور کسی کو کچھ بھی نہ ملا تو اس نے جلتی ہوئی خاک کربلا اٹھائی حسین کے زخموں میں ڈالنی شروع کر دی۔ اور حسین ابن علی پر اتنے تیر برسے کہ جب مولا گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے تو امام حسین کا لاشا نہ فرش زمین پر تھا نہ فرش زین پر تھا، بلکہ اتنے تیر پیوست تھے کہ وہ تیروں پر معلق ہو چکا تھا لاشا۔ اور شمر سینے پر سوار ہوا، اور جب شمر سینے پر سوار ہوا تو شمر کا خنجر کند خنجر امام حسین علیہ السلام کی گردن پہ چلنے لگا،
اور جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر تن سے جدا ہوا ہے تو ذوالجناح جو کہ خون میں ڈوبا ہوا تھا وہ آیا ہے خیمے کی جانب، اور جناب سکینہ در خیمہ پر انتظار میں کھڑی ہوئی تھی. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا مصلی عبادت پر بیٹھی ہوئی تھی، اور جناب سکینہ نے دیکھا کہ خون میں ڈوبا ہوا رہوار آیا ہے. ایک مرتبہ گھوڑے سے لپٹ کے کہنے لگی کہ اے ذوالجناح میرے بابا کو کہاں چھوڑایا، اور جو سکینہ کی نظر سامنے پڑی تو بابا کا سر نیزہ طویل پر موجود تھا، اور سیاہ آندھیاں چل رہی تھی، زمین کربلا میں زلزلہ آ رہا تھا، اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سمجھ گئیں کہ بابا شہید ہو گئے. یقیناً آج میں اور آپ تعزیت اور تسلیت پیش کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نوحہ کناں ہیں. جناب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام و شہزادی کونین فریاد کناں ہیں، اور 1400 برس سے تمام مومنین گریہ و فریاد کر رہے ہیں. اس لیے گریہ و فریاد کر رہے ہیں کہ حسین ابن علی مقتل کربلا میں شہید ہو گئے. اللہم الان قتل الحسین و علی ابن الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین. دشت میں دیکھا عجب ہی معجزہ رب کا، کہیں اکبر کہیں اصغر کہیں قاسم کہیں جعفر، 72 چن لیے خود ہی شہادت تشنگی جن کی، بڑا ارمان تھا میرا